اور بہت ڈیٹیل میں اسلام آباد یونائٹیڈ پہ بات ہوئی، کوئٹہ گلیڈیٹر پہ اس وقت بات چل رہی ہے، اور اب آگے چل کے ہم ذرا مزید بات کریں گے. ویل جسٹ لک بیک ایٹ دی انٹائر HPL-PSL سو فار، بیکاز یاد رہے آج آف ڈے ہے، نو ٹیمز آر ان ایکشن ٹوڈے اینڈ ٹمورو. اٹس اے ڈبل ہیڈر. اس کے آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈبل ہیڈرز میں کون کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ ایکشن میں ہیں. لالا، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ہم نے بات کی اور میں نے کہا جی سرفراز کا ذرا ذکر کرنا یہاں پہ ضروری بنتا ہے، بیکاز ظاہر کپتان ہیں اور جسے کہنا چاہیے نا اسپیئر ہیڈ کیا انہوں نے، جو پہلے 4 سیزن میں کوئٹہ گلیڈیٹر ایک تگڑی ٹیم مانی جاتی تھی، ٹیم ٹو بیٹ ہوا کرتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ دے کین ڈو نو رانگ. لیکن لالا سرفراز کی اپنی پرفارمنس بھی اگر آپ دیکھیں وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور کی کپتانی کے حوالے سے بھی سوال لوگ اٹھا رہے ہیں. آپ کا اوور آل کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں، ایک شروع میں ایک بات میں نے اور مصباح نے کی تھی کہ آپ کا ہوم ورک جب تک نہیں ہوگا تو آپ کسی ریزلٹ کو آپ وہ نہیں کر سکتے کہ اس میں پہنچ جائیں گے. تو آپ کا ہوم ورک کیا ہوتا ہے کہ جیسے بھی کوئٹہ، اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں کہ رومان رئیس نہیں ہے تو اس کی جگہ فاروقی کو کھلایا ہے، ایسی ہی ہے، وہ اتنا ہی اچھا تھا. تو آپ کی بینچ پہ جن لوگوں کو آپ بٹھا کے دوسروں کو چانس دو گے یا ریسٹ کراؤ گے تو آپ کے پاس بینچ پہ وہ بندہ ہونا چاہیے جو اس کی جگہ کو فل کر سکے. تو ہوم ورک کہیں نظر نہیں آتا. پھر شروع میں انہوں نے چینجز بہت زیادہ کی. سیفی کا یہ ہے کہ کیونکہ کپتان ہے اور کپتان جب تک پرفارم نہیں کرے گا، جیسے ابھی اگر آپ امام کی بات اور اس کی بات کریں، اگر اماد وسیم کی بات کریں کہ ٹیم نہیں پرفارم کر رہی لیکن وہ بندہ نظر آ رہا ہے ایز اے کیپٹن کو لیڈ کر رہا ہے ٹیم کو، تو اس لیے کپتان کی پرفارمنس ہمیشہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سیفی کا میں حقیقت میں کیونکہ کافی اس نے کرکٹ کھیلی، پاکستان کے لیے پرفارم بھی کیا، ایز اے کیپٹن بھی پرفارم کیا. ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ آپ ایز اے کھیلنا پسند کرتے ہیں، آپ پہ پریشر کم ہو جاتا ہے، آپ اپنی کرکٹ کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. میری ندیم عمر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی یہ لیگ شروع ہونے سے پہلے، تو انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا تھا، تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ سیفی کو ایز اے پلیئر کھلائیں تاکہ وہ اور اچھا پرفارم کرے، اس کے بعد پریشر ٹیم کا نہ ہو، اپنی پرفارمنسز کا پریشر نہ ہو. بالکل. آپ کی اسکرین پہ اس وقت نظر بھی آ رہے ہیں سرفراز کی پرفارمنس کی. ہم نے بات کی 5 میچز میں 103 رنز ہیں، بیسٹ ان کا 41 جو کہ انہوں نے کل کے گیم میں سکور کیا تھا ایٹ این ایوریج آف 25. لیکن جو زیادہ کنسرننگ بات ہے وہ ان کا اسٹرائک ریٹ ہے 105.1. مڈل آرڈر میں آ کے سرفراز جنرلی خیر مڈل، لوور مڈل، 1 ڈاؤن ہر پوزیشن پہ اپنے آپ کو فلوٹ کر رہے ہیں. اس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ تو ظاہر ہے معاملات کافی مشکل ان کے لیے رہیں گے. تھنک ٹینک کا بھی تو مسئلہ ہے نا. معین خان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور اعظم خان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کراچی کی کرکٹ کے بڑے روح رواں مانے جاتے ہیں اور بچوں کو آگے لانے میں کہتے ہیں جی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ لائک اعظم خان کی اگر ہم بات کریں، تھوڑی سی کوئی پروفیشنلزم تو لانا پڑے گا نا. باقی ٹیموں میں اگر آپ دیکھیں، اسلام آباد یونائٹیڈ کہتا ہے کہ جی ہم تو ڈیٹا ڈریون ٹیم ہے. کیا کوئٹہ گلیڈیٹر اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کھیل چکے ہیں اس ٹیم کے لیے. دیکھیں پروفیشنلزم کسے کہتے تھے، یہی چیز ہے کہ اب میں اگر مصباح کی یہاں پہ بات کروں تو مصباح نے ایک بڑا اچھا سسٹم ڈومیسٹک لیول پہ کیا تھا. سوئی گیس سے جب یہ لوگ تھے تو جو پلیئرز نہیں کھیلتے تھے یا جن پلیئروں نے اگلا سیزن کھیلنا ہوتا تھا ان کی فٹنس ٹیسٹ لیے جاتے تھے. تو یہ ڈومیسٹک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ مصباح نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ بھئی اگر پلیئر آ رہا ہے اگلے سال اس کی فٹنس لیول کا سٹینڈرڈ ہے کیا. تو اسی طریقے سے میں اگر بات کروں آپ کی احسان علی جو بیٹسمین احسان علی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہم عمر اکمل کو آپ ٹیم میں لے آئے، کس بیس پہ لے کے آئے، کیا اس کی فٹنس وہ تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک ٹیم کے نظر آتا ہے کہ یار ٹیم واقعی سیریس ہے، یہ کچھ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو ندیم عمر صاحب کی بہت تعریفیں کرتے ہیں نا کہ ایز اے انسان بہت اچھے انسان ہے، خوبصورت آدمی ہے، اور وہ چاہتے کہ ان کی ٹیم. تو آپ کو ہر چیز میں مینجمنٹ میں بھی پھر آپ کو پروفیشنل لوگ چاہیے ہوتے ہیں. رائٹ، آلرائٹ. مصباح یہ اگر ایک اور سوال، بلکہ میں ارم سے کافی دیر سے ہماری بات نہیں ہوئی. ارم ایک اور پلیئر جو کہ آئی تھنک ہم یہ کہیں گے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز تو چلیں اپنی جگہ، لیکن پاکستان ٹیم کے لیے وہ پلیئر بڑا امپورٹنٹ ہے، آل راؤنڈر محمد نواز. وہ بھی بالکل اس PSL میں آف کلر نظر آ رہے ہیں. ان کی پرفارمنس بھی ابھی ہم اپنی اسکرینز پر آپ کو دکھائیں گے. there is nothing worth talking about اگر ہم نواز کی پرفارمنس whether it's with the ball or with the bat. تو ارم آئی تھنک ان کا پرفارم نہ، یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرینز پر بھی جو ہے وہ اس وقت ان کی پرفارمنس ہے نواز کی. تو اگر آپ ان کے پچھلے میچز دیکھیں 14-3، یہ میں رنز کی بات کر رہا ہوں، 3-2-2-1 رن. اور اگر آپ ٹوٹل انہوں نے جو ہے وہ اب تک ٹورنامنٹ میں 22 جو ہے وہ رنز بنائے ہیں. اور اگر آپ ان کی وکٹوں کی بات کریں تو انہوں نے 3 وکٹیں جو ہے وہ اب تک اس ٹورنامنٹ میں صرف حاصل کی ہیں. سو
ایک ایسا کھلاڑی جو کہ مڈل آرڈر میں کہنا چاہیے ایک ستون ہوا کرتا تھا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے, اور ریسنٹلی پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی ایک بڑے ریگولر ممبر رہے ہیں. ارم, آئی تھنک جو پرفارمنس ہے نواز کی, it is concerning not just for کوئٹہ گلیڈیٹر but for پاکستان as well. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, ادھر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پلیئر کے اندر خود کیا چل رہا ہے, وہ کتنا کمفرٹیبل ہے اپنی بیٹنگ کے نمبر پہ یا اپنی بالنگ پہ, وہ کتنا کمفرٹیبل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک ٹیم, پوری ٹیم آپ پلینگ 11 کہہ لیں, جب وہ پراپرلی کلک نہیں کر رہی, تو مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ کسی ایک پلیئر کی گیم نہیں ہے, وہ 11 پلیئرز کی گیم ہے. کوئی ایک بھی جو ہے وہ میچ کہہ لیں نہیں جتوا سکتا, سارے پلیئرز کو مل کے کرنا ہوتا ہے. تو مجھے دو چیزیں لگتی ہیں کہ یہاں تو یہ محمد جو نواز ہیں ان کے اندر کیا چل رہا ہے کہ وہ کتنا کمفرٹیبل ہیں, کوئی فٹیگ کا شکار تو نہیں ہے یا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز کہ ان کی ٹیم بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی جبکہ ان کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے. اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ گلیڈیٹرز اس سیزن میں سب سے سٹرونگ ٹیم لگ رہی تھی, اس طرح سے وہ پرفارمنس آئی ہی نہیں کوئٹہ کی طرف سے. تو یہ دو چیزیں لگتی ہیں کہ جس وجہ سے جو ہے, کیونکہ میں نے نواز کی پرفارمنس دیکھی, پاکستان ٹیم میں بڑا اچھا کھیلتے چلے آ رہے تھے, بالنگ بھی اور ود دا بیٹ ایون وہ بہت اچھا کھیل رہے تھے. لیکن اب یہ چیز ہے کہ جس طرح وہ کوئٹہ کو انہوں نے جوائن کیا ہے, تو وہ مجھے لگتا ہے ٹیم کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے نا, وہ بھی ان کو کافی جو ہے ان پہ امپیکٹ کر رہا ہے. بالکل ویری ویری ویلڈ پوائنٹ. لیکن اس کی پرفارمنس ضروری ہے نواز کی پرفارمنس, کیونکہ اگر جس طرح ارم بات کر رہی ہے پاکستان ٹیم کی بھی, اگر نواز کی پرفارمنسز دیکھیں ایسے کوئی پرفارمنسز نہیں ہے اس کی لاسٹ, اگر پچھلی میچز دیکھیں. ساتھ میں یہ کہ کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ اماد وسیم بھی جو ہے وہ لائن میں ہیں, بالکل اماد وسیم ہے آپ کے پاس, اور جس طریقے سے مجھے یہ اچھا ہے کہ شاداب کے پیچھے اسامہ میر بھی ہے. تو یہ وہ چیزیں جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی بینچ اسٹرانگ ہوگی تو لڑکوں پہ پریشر ہونا ضروری ہے کہ اگر میں نہیں پرفارم کروں گا تو بینچ پہ ایک لڑکا تیار بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ بینچ ہے جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. انزی بھائی, اس ٹاپک کو میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس لا کے ہم ذرا اس کو سمیٹیں اس ڈسکشن کو. اور نواز آئی تھنک ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف اگر آپ کو یاد ہو میچ میں ایونٹ فار اے لاٹ آف رنز, اور وہ پھر ڈریسنگ روم ویڈیو بھی آئی تھی اور بابر ان کو اپنا میچ ونر قرار دے رہے تھے. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ نواز ایک کونے میں بالکل سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ اٹ لک لائک کہ ان کا جو خود اعتمادی ہے وہ بالکل کرچیاں ہو چکی ہے, کانفیڈنس شیٹر ان کا ہو چکا تھا. اس کے بعد سے نواز وہ والے نواز ہمیں دکھے نہیں ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے پی ایس ایل میں اپنی فارم کو ریگین کرنا.